ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ یہ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورۃ التکاثر۔ تکاثر کثرت سے ہے، کثرت زیادہ کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورت میں مال کی بہت ساری طلب اور کثرت کی لالچ کا ذکر ہے اور اس کی مذمت ہے، اس لیے اس سورت کا نام تکاثر رکھا گیا۔ اس کی کل 8 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی۔ الہاکم التکاثر، اے لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ یعنی غافل کس چیز سے ہوا ہے؟ ذکر الہی سے، اللہ کی یاد سے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنا، وہ کسی طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، تسبیح سے بھی، تلاوت سے بھی، نماز سے بھی۔ ویسے آپ بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں حشر، قیامت، قبر، یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا، میری زندگی کیسے گزری، آگے کیا ہوگا، پیچھے کیا ہوا۔ جو آپ کو آخرت اور کی یاد اور فکر میں جو آپ کا وقت گزرتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں یہ ذکر میں گزر گیا، یہ ذکر میں گزر گیا۔ تو ذکر سے مراد کو خاص تسبیح نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان مال کی بہت سی طلب میں لگ جاتا ہے تو پھر یہ لازمی اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے وقت ہی نہیں، جس طرح اپنی حالت دیکھ لیں، ہم میں سے ہر بندہ دیکھے، ہم جس کام میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارا کاروبار ہے، کام کاج ہے، یا جو ہماری مصروفیت ہے، صبح سے شام تک اس میں سے بچتا ہی کوئی نہیں وقت۔ تھکے ہارے ہوتے ہیں، بھئی سمن دا ٹائم ہی نہیں لبدا، سونے کا ٹائم بھی نہیں بچتا، کھانے کے لیے بھی ٹائم نہیں نکلتا۔ تو جب سونے اور کھانے جو ایک طبی ضرورتیں ہیں اور جس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں، جب وہ ہم میں مشکل ان کے لیے وقت نکلتا ہے تو یاد الہی تو پھر ایک اس سے الگ چیز ہے نا، کہ یہ تو وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا کوئی مقام ہوگا۔ تو اس کے لیے وقت تو پھر وہی نکال سکتا ہے جس کے دل میں واقعتاً اللہ کا مقام ہو، ورنہ اگر نہیں نکالتا نا وقت اس کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کی حیثیت ہے جسے مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی اللہ نے نہیں دی۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے اگر اس دنیا کی وقت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی نا، میں کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا، لیکن چونکہ میرے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے، اس لیے کافروں کو دولتوں میں، عیش و عشرت میں کس طریقے سے فراوانیاں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ اگر کوئی اللہ کے ہاں کوئی اچھی چیز ہوتی تو پھر یہ ان کو نہ دی جاتی، اپنے خاص بندوں کو دیتا اللہ۔ لیکن جب یہ ان پہ زیادہ لٹا دی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی اللہ کے ہاں وقت نہیں، اس لیے تو کفار کو بھی دیا جا رہا ہے، منکروں کو بھی دیا جا رہا ہے، اللہ کے انکاریوں کو بھی اللہ دے رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ جو ہمارا دین نہیں مانتے لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں، کچھ وہ ہیں دہریے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن اللہ انہیں بھی دے رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے۔ تو حیثیت تو اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مچھر کے ایک پر جتنی بھی نہیں، لیکن
ہم نے اسے اتنی بڑی حیثیت دے رکھی ہے کہ اپنا وہ قیمتی وقت جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ وقت تو میں نے عبادت کے لیے دیا تھا، اس لیے اس کو پیدا کیا تھا کہ میری عبادت کرے گا، وہ قیمتی وقت جو اس کی یاد کے لیے تھا اسے ہم نے اتنا ضائع کیا، اتنا ضائع کیا، اتنا ضائع کیا کہ سارا ہی ادھر لگا دی۔ میری ان باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، دکانداری چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، وہ کریں، بلکہ ضرور کریں، صرف کریں نہیں بلکہ ضرور کریں، کیونکہ وہ بھی ایک اگر حلال طریقے سے ہو تو وہ بھی ایک عبادت ہے، اگر آپ اسے شریعت کے اصولوں پہ لے کے چلیں تو وہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل کے اندر اخلاص سچا ہے کہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہے، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اللہ نے ان کا سارے معاملات میرے حوالے کر رکھے ہیں، گویا میں ان کے لیے حاکم ہوں اور وہ میری رعیت ہیں۔ تو جس طرح بادشاہ سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا تو مجھ سے بھی اپنے بال بچوں کے متعلق سوال ہوگا۔ تو اگر اس نیت سے کر رہے ہیں آپ تو یہ ایک عبادت ہوگی، لیکن عبادت تب ہوگی جب شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اور نمبر 2 اس کو دل میں جگہ نہ دے، وہ ایک ضرورت کے تحت ہو کہ ایک ضرورت ہے میری، ایک میرے اوپر ڈیوٹی ہے، وہ میں نے ادا کرنی ہے، ورنہ دل میں اگر اسے بٹھا لیا اور اسی کی محبت میں پڑ گیا۔ اس کی علامت کیا ہے؟ محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں جو پڑا ہے اور اللہ کو بھول گیا ہے، سمجھو اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ ورنہ جو دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اللہ کی یاد نہیں بھولتا۔ سب سے بڑی اللہ کی یاد ہمارے اوپر جو بڑا حکم ہے وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز با جماعت اگر ہم پابندی سے پڑھ رہے ہیں اور دکانداری چلا رہے ہیں، بے شک 10 دکانیں ہو، بڑا کاروبار ہو، لاکھوں کروڑوں میں کھیلتا ہو، کام کاج اس کا بے شک کوئی حرج نہیں کرے، لیکن اسے دل میں جگہ نہ دے، کیونکہ یہ دل بڑی ایک سچی اور سچی اور کھری جگہ ہے، اور یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس میں ہم نے اس چیز کو نہیں ڈالنا جس چیز کے متعلق میرے نبی نے فرمایا دنیا ملعون، اور دنیا پہ اللہ کی لعنت کی گئی، دنیا پہ لعنت کی گئی ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو اللہ کی یاد سے ریلیٹڈ ہیں، متعلقہ ہیں، وہ تو اس سے بچی ہوئی ہیں لعنت سے، ورنہ جو جس چیز میں اللہ کی یاد نہیں وہ ساری دنیا لعنتی ہے، اس پر اللہ نے لعنت کر رکھی۔ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ دنیا داری بے شک ہو، لیکن اس میں غفلت نہ ہو۔ یاد الہی سے غفلت اگر آئی تو پھر خطرناک انجام ہے۔ کیا انجام ہے ذرا سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا ہے، حتی زرتم المقابر، چونکہ تم غافل ہو، اسی غفلت میں تمہیں پتہ ہی نہیں چلنا، اور تم نے جا پڑنا ہے قبروں میں، تم نے جا پڑنا ہے قبروں میں۔ حتی زرتم یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، تم نے جا دیکھی قبریں۔ کلا سوف تعلمون، دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ کیسا ہیبت ناک انداز ہے، جس طرح یہاں میری کسی کے ساتھ گڑبڑ ہو اور وہ مجھے اٹھتے وقت یہ کہہ کے جائے تن پتہ لگ، ویسے یہ ایک طرح کا وہ دھمکی ہے جو مجھے دے کے گیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، دیکھو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم پھر کہتا ہوں کلا سوف تعلمون، دیکھو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے۔ کلا، پھر اللہ کہتے ہیں دیکھو لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، یعنی تمہارے دلوں میں یقین اگر آتا اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اس کے دین کا، اس کی شریعت کا، اس کے نبی کا، ان کے احکامات کا، اگر تمہارے دلوں میں اس کی بھی کوئی حیثیت ہوتی تو تم غفلت نہ کرتے، تم اگر وہ کام کرتے تو ساتھ ساتھ دین کو بھی لے کے چلتے۔ لیکن اگر
تم نے ساتھ دین کو لے کے نہیں چلا تم نے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل میں یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور اگر یقین نہیں ہے تو پھر سن لو، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی بڑی وعید ہے، تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔ اللہ اکبر۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا۔ اب نہیں نا اس کا یقین، تو اس لیے دنیا میں پڑ گئے، اور جب تم اس کو دیکھو گے وہاں تو عین الیقین آ جائے گا، یعنی آنکھوں سے جب دیکھو گے تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو بندہ بڑا پختہ یقین کر لیتا ہے، یعنی یقین کا اونچا درجہ ہے کہ آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ لیا، ایک صرف سنا تھا کہ جنت ہے جہنم ہے، اور ایک جب اپنی آنکھوں کے سامنے ہوگی جہنم تو اس وقت یقین کہاں تک جا پہنچے گا۔ لیکن اس وقت کے یقین کا پھر کوئی ہمیں تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وقت جو ہے وہ گزر چکا ہوگا۔ آخری آیت، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی، اس دن تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ اب نعمت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کار، کوٹھی، بنگلہ ہو، اچھا کھانا پینا ہو، اپنا گھر ہو، گاڑی ہو، یہ نعمت۔ اس کو تو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے، جو دیکھ رہے ہیں سارا دن آنکھوں سے، جو سن رہے ہیں، جو ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں، جو پیروں سے چل رہے ہیں، جو اندر ہی اندر نظام لگے ہوئے ہیں میرے رب کے، جو مرضی کھا لو ہضم، سانس چلتا ہے تم ایک سانس کبھی تھوڑی سی تنگی ہو کس طرح مچھلی کی طرح بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ان کو تو ہم نعمتیں ہی نہیں سمجھتے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا مل کر ان کا بدل نہیں بنا سکی۔ دنیا نے بہت کچھ بنا لیا، اس دور میں سائنس اپنے عروج پہ جا رہی ہے، سب کچھ بن چکا ہے، ہر مشینری بن چکی ہے، لیکن یہ نعمتیں جو اللہ نے انسان کو فری میں دے رکھی ہیں، یہ نعمتیں کروڑوں اربوں ڈالر لگانے کے بعد بھی ادھوری ہیں، کوئی ان پہ پہنچ ہی نہیں سکا، کوئی بنا ہی نہیں سکا۔ تو ان کو تو ہم نعمتیں سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بھی اللہ نعمتوں سے کیا پوچھے گا، شان دتا کیس جو پوچھنا ہے۔ بعض اوقات ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دتا کیس کیا دیا، یعنی ناشکریاں کرتے ہیں۔ اور تو مال کو نعمت سمجھتا ہے کہ مال نہیں دیا تو پھر دیا ہی کچھ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورا وجود تیرا، ڈھانچہ تیرا، تیرے سانس، تیری آنکھیں، تیرے کان، تیری سماعتیں، تیری بصارتیں، تیری قوت گویائی، بولتا ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجھے ٹھکانہ دیا، تجھے اپنی زمین پہ بسایا، کائنات کی کون کون سی نعمت ہے جو تو استعمال نہیں کرتا۔ اپنے کھانے پہ نظر کر، کیا کیا کھاتا ہے، اپنے پینے پہ نظر کر، کیا کیا پیتا ہے، اپنے سونے پہ نظر کر، کتنا کتنا آرام کرتا ہے، کیسے کیسے نرم بستروں پہ لیٹتا ہے، کیسے کیسے ان خوابگاہوں میں تو آرام کرتا ہے۔ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ لباس دیکھ، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اللہ اللہ۔ تو نعمت صرف مال کو ہی کہتے ہیں، پیسے کو ہی کہتے ہیں؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت، کائنات کا ایک ایک ذرہ۔ بھائی ذبح ہونا آسان ہوتا ہے؟ یہ بتائیے، ذبح ہونا آسان ہوتا ہے؟ ذبح ہو جانا آسان ہوتا ہے کیا؟ کیا یہ نعمت نہیں کہ جانور تیرے لیے ذبح ہو جاتے ہیں؟ کہ اللہ نہیں پوچھے گا، اور ظالم تیرے لیے میں نے جانوروں کو ذبح کر دیا تھا کہ تیرا پیٹ بھرے، تو گوشت کھائے۔ تیرے گوشت کھانے کے لیے ہم نے جانداروں کے گلے پہ چھری چلانا برداشت کر لی، لیکن ہم نے کہا چلو انسان پلے، یہ بڑھے، یہ خوش رہے۔ جو تو نے اتنی میری نعمتوں کے بعد بھی میرے ذکر سے غفلت کی ہے، میرا اتنا بڑا مجرم ہے تو کہ تجھ سے بڑا میرا اور مجرم ہے ہی کوئی نہیں۔ غور تو کرے کبھی انسان۔ ہم نے ایک دو چیزوں کو نعمت سمجھ لیا۔ اللہ ہمیں روٹی نہ، میرے بھوک سے تڑپ رہے ہوں تب بھی اس سانس کا چلنا اللہ کی بڑی نعمت، تب بھی آنکھوں کا دیکھنا نعمت، کانوں کا سننا نعمت۔
بہرحال جی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آیتیں حضور بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ بھی پڑھتے تھے، ان پہ جو اثر ہوتا تھا اور ان کی جو کیفیت ہوتی تھی، اور آج ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا کچھ حصہ نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا داری کی اس دوڑ دھوپ میں دین سے ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔